ابھی بھی وہ آپ کو پریشرائز کر رہے تھے، جی پھر آپ ایسے نے کاؤنٹر کیا، آپ پریشرائز نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکے۔ ایسے ہی ہے، جب آپ حق سچ پہ ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی آپ سینڈ کر دیں۔ حمایت لیکن ہوتی ہے۔ ایک چیز کیا کہیں گے، یہ جو آپ نے آبزرو کی ہے کہ ہمیشہ جب آپ کا تھانے سے کچہری سے واسطہ پڑے نا تو وکیل کو وکیل کو ضرور اپنے ساتھ انگیج کریں، انگیج کریں، وہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے وہ گا آپ اور کو بڑے گائیڈ بھی نقصان کر سے دے گا۔ بچائے اگر گا۔ آپ کے ساتھ وہ کمپنی پرووائڈ نہیں کر سکتا لیکن آپ کو گائیڈ بھی ایسا کر دے گا کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ جی السلام علیکم، یہ ہیں جی جنید بھائی، اور یہ ہیں جی جنید بھائی، اور ان کا ایک گاڑی کا معاملہ تھا۔ گاڑی انہوں نے دی تھی رینٹ پر ایک شخص کو، وہ نہ تو کرایہ دے رہا تھا 2 ماہ سے اور نہ ہی گاڑی واپس کر رہا تھا۔ اس کی بابت ہم نے تھانہ کانا میں اپلیکیشن دی کہ ہماری جو گاڑی ہے وہ ریکور کرائی جائے اور ہمارا وہ جو رینٹ ہے جو ایز پر ایگریمنٹ وہ ہمیں دلوایا جائے۔ تو اس کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس ہماری ہیلپ کرتی اور ہمارے ساتھ مل کے ملزمان کے خلاف کارروائی کرتی اور ہمیں ہماری گاڑی ریکور کروا کر، اور ساتھ ہی جو ہمارا جو ایز پر ایگریمنٹ جو رینٹ بنتا تھا سارا، وہ تقریباً جو 1.5 لاکھ کی اماؤنٹ بنتی ہے اور گاڑی کا جو نقصان ہوا تھا وہ ہمیں ریکور کروا کے دیتی۔ تو پولیس نے کیا کیا ہے کہ ہمیں ہی پریشرائز کیا، جنید کو کہا کہ تم 12,000 روپے اس بندے کو دو جس سے گاڑی ریکور ہوئی ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا تھانے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ مدعی ہی وہاں پر ذلیل و رسوا ہو، جو پہلے سے وکٹم ہے، جو پہلے سے بندہ جس کے ساتھ غلط ہوا ہے اور پہلے سے جو مظلوم ہے وہ تھانے میں جا کر بھی اس کے اوپر مزید ظلم ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام پر۔ اس کو اصلاح ہونی چاہیے اس کی، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی وکٹم آتا ہے اس کو ریلیف ایز سون ایز پاسبل اور انتہائی آسانی سے ملنا چاہیے۔ یہاں کیا ہے کہ ریلیف لینا اتنا ہی زیادہ مشکل اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ نظام اس قدر مفلوج ہو گیا ہے کہ آپ انصاف بھی جو ہے نا آپ کو خریدنا پڑتا ہے۔ تو اس بارے میں جنید بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں، تو میں نے آپ کی گاڑی ریکور کروا کے دے دیے اور گاڑی اب ان کے پاس ہے، اور پولیس کو میں نے کہا جی آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں ہماری رقم نکلوا کر دیں، ہم نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینے، ٹھیک ہے؟ ہم نے صاف کہہ دیا ہے گاڑی ہم نے ریکور کر لی ہے، ملزمان نے ہمیں گاڑی واپس کر دی، لیکن ابھی تک ہماری پیمنٹ جو ایز پر ایگریمنٹ کرائے کی مد میں جو لینی تھی وہ ہمیں نہیں ملی ہے۔ اس کی بابت ہم ایک علیحدہ سے اپلیکیشن جو ہے نا وہ گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ، اور اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں، مطلب کہ کیسا آپ نے فیس کیا اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا، فرسٹ آف آل احتشام بھائی نے بڑا ساتھ دیا اور بڑے اچھے طریقے سے جی کیس میرا کو فرض ہینڈل ہے کیا بطور وکیل بھی، اور میں حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں مظلوم کے اس میں، ساتھ۔ اور انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں پہلے خود گیا تھا کیس کو دیکھنے، مطلب میں اس نظام پہ ذرا کر رہا تھا کہ شاید بہتر ہو گیا، تو میں اکیلے اس کو خود ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ ہاں دیکھیں، اگر تو یہ نظام ٹھیک ہوتا نا انصاف کا اور تھانوں کا، تو آپ کو وکیل کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو مجبوراً مجھے انگیج کرنا پڑا اور مجھے بھی مجبوراً ساتھ جانا پڑا، ورنہ میں تھانے جانے سے پرہیز کرتا ہوں۔ تھانوں کا جو کلچر ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے، ماحول جو ہے۔ اچھا مزید مزید یہ کہ انہوں نے میرا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے مجھ پہ 10,000 روپے کا ڈال دیا، 10 سے 12,000 روپے کا کہ نقصان میرے پہ ڈال دیا کہ آپ اس کو دیں، اور اس نے آپ کی گاڑی کا کام کیا۔ حالانکہ گاڑی اس کو میں نے نہیں دی تھی ٹھیک کروانے کے لیے، بلکہ اس کے بھائی نے ہی اس کو گاڑی دی تھی جو میرے سے گاڑی لے کے گیا تھا۔ مطلب جو ملزم تھا وہ دوسرے ملزم کو گاڑی دے کے صحیح کروا رہا اپنے بہاف پہ، اور پیسے میں دوں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ پیسے آپ کے مدعی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ملزم کو پیسے دو جسے گاڑی ریکور ہوئی ہے اور اس سے ہم نے پیسے لینے ہیں۔ اور یہی مسئلہ کتنا بڑا لطیفہ ہے یار یہ پنجاب پولیس کا، میں یقین کر حیران ہوں۔ میں نے تو اس کو بڑی سنائی بھی ہے، میں کہ یار یہ آپ عقل سے آ رہی ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ باقی احتشام بھائی کے کام میں برکت ڈالے اور ان کو ایسی خدمت حل کرنے کی توفیق دے، میری دعا ہے یہ آپ کے لیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، انشاءاللہ میرا مشن ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوتا ہوں، اور انصاف کی فراہمی جو ہے نا ہمارا مقصد ہے، اور میرا جو پروفیشن ہے
میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو دوسروں کی فلاح کے لیے یوٹیلائز کر سکوں. ادروائز میرا اتنا کوئی اور اس میں پرسنل وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہماری ایک اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ انصاف جو ہے نا وہ انصاف قائم کرو. جی تو یہ ایک عبادت بھی ہے. تو آپ کو آپ کا حق مل گیا ہے, گاڑی آپ کے پاس مل گئی ہے, تو آپ جو ہے وہ ذہنی ٹینشن سے جو ہے بالکل بالکل 2 مہینے سے بڑا ٹینشن میں تھا, اب ریلیز ہوا اللہ کا چلیں شکر ہے. باقی انشاءاللہ جو ہے نا اللہ بہتر کرے گا, اور اسی طرح جو ہے اچھائی کے لیے کوشش کریں اور برائی کے خلاف جدوجہد کریں. جس طرح آپ نے سٹیپ لیا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ ڈر کے پیسے دے دیتے ہیں. ابھی بھی وہ آپ کو پریشرائز کر رہے تھے, پھر آپ نے کاؤنٹر کیا, آپ پریشرائز نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکے. ایسا ہی ہے, جب آپ حق سچ پہ ہیں تو آپ سینڈ کر دیں. لیکن ایک چیز کیا کہیں گے, یہ جو آپ نے آبزرو کی ہے کہ ہمیشہ جب آپ کا تھانے سے کچہری سے واسطہ پڑے نا, تو وکیل کو ضرور اپنے ساتھ انگیج کریں, وہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا. وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دے گا, اگر آپ کے ساتھ وہ کمپنی پرووائڈ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو گائیڈ بھی ایسا کر دے گا کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹھیک ہے جی ویورز, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, اور آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں پولیس کے نظام کو, اور آپ کے ساتھ بھی کبھی کیسا ہوا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بیان کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی انصاف کے لیے, آئین و قانون کی بالادستی کے لیے, اور انشاءاللہ میں جدوجہد کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.